نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز جو ہے وہ تہجد کی نماز۔ تو اگر ہم شروع سے اس کا اہتمام کرتے تھے اچھی بات ہے، اگر نہیں کر سکیں تو اب کم سے کم 2-3 دنوں میں کر لیں، اس لیے کہ اس مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے۔ اور تہجد کی نماز کی جو رکعات ہیں کم سے کم 2، 4، 6، 8، 10، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول 8 رکعت کا ہوا کرتا تھا، اور اس کا بہتر اور افضل وقت صبح صادق سے پہلے کا ہے۔ اسی طرح اشراق کی نماز ہیں، حدیث پاک میں کہ جو بندہ جس نے فجر کی نماز پڑھی اور اسی جگہ پر بیٹھا رہا یہاں تک کہ سورج نکل آیا اور پھر اس نے کم سے کم 2 یا 4 رکعت ادا کی تو اس کو ایک حج اور عمرہ کا ثواب نصیب ہوگا۔ اسی طرح چاشت کی نماز ہیں، یہ بھی اس کے اشراق کے وقت، اشراق کے بعد چاشت کی نماز ہیں کہ 2 یا 4 رکعت، اس کا بھی اہتمام کریں کہ میدان محشر میں وہ غافلین میں شمار نہیں کیا جائے۔ اوابین کی نماز، مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت ہیں، فرض نماز اور سنت موقدہ 2 کے بعد 2 کر کے ہم 6 رکعت نفل پڑھیں کہ جس نے ان نمازوں کا اہتمام کیا گویا اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح ایک اہم نماز صلاۃ التسبیح کی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسا تحفہ نہ دوں کہ جس کی وجہ سے تمہارے چھوٹے بڑے جانے میں انجانے میں ظاہر میں چھپے طور پر جو بھی گناہ ہوئے ہیں وہ سب اللہ معاف فرما دیں گے۔ تو آپ کے چچا نے فرمایا جی ہاں بتلائیے۔ تو آپ نے جو چیزیں بتلائی اس میں سے ایک تھی صلاۃ التسبیح کی نماز، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تو چاہے تو روزانہ پڑھ، اگر روزانہ نہ پڑھ سکے تو ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اگر ہفتے میں 1 مرتبہ نہ پڑھ سکو تو مہینے میں 1 مرتبہ، مہینے میں بھی نہ پڑھ سکو تو سال میں 1 مرتبہ پڑھو، اور اگر سال میں بھی نہ پڑھ سکو تو زندگی میں 1 مرتبہ ضرور پڑھو۔ پھر آپ نے اس کا طریقہ جو بتلایا، صلاۃ التسبیح کی جو نماز ہیں یہ 4 رکعت ہیں، اور ہر رکعت میں تیسرا کلمہ ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ہر رکعت میں 75 مرتبہ ہے۔ اور اس نماز کو پڑھنے کی ترتیب یہ ہے، 2 ترتیب ہیں۔ پہلی ترتیب یہ ہے کہ ثنا سورہ فاتحہ اور قرات مکمل کرنے کے بعد 15 مرتبہ یہ تیسرا کلمہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر جب رکوع میں جائیں تو تسبیح کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں، رکوع سے اٹھیں تو پھر 10 مرتبہ پڑھیں، پھر پہلے سجدے میں تسبیح کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں، سجدے سے اٹھ کر 10 مرتبہ پڑھیں یعنی دونوں سجدوں کے بیچ میں، پھر دوسرے سجدے میں جائیں تو تسبیح کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں، پھر دوسرے سجدے سے اٹھ کر کھڑے نہ ہو جائیں بلکہ بیٹھیں اور 10 مرتبہ پڑھیں۔ یہ اس طرح ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہوا۔ اسی طرح ہر رکعت میں ترتیب کے ساتھ 75 مرتبہ پڑھ کے 4 رکعت کو پوری کریں۔ دوسری ترتیب اس کی یہ ہے کہ ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ یہ تیسرا کلمہ پڑھیں، پھر قرات مکمل کرنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں، پھر رکوع میں 10 مرتبہ پڑھیں، رکوع سے اٹھ کر 10 مرتبہ پڑھیں، پہلے سجدے میں 10 مرتبہ پڑھیں، سجدے سے اٹھ کر 10 مرتبہ پڑھیں، اور دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ پڑھیں، اور دوسری رکعت کے لیے سیدھا کھڑے ہو جائیں۔ یہ دونوں طریقے ہیں صلاۃ التسبیح پڑھنے کے۔ اسی طرح ہر رکعت میں 75 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ یہ صلاۃ التسبیح کی نماز بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے، لہذا جو 2-3 دن بچے ہیں ہم زیادہ سے زیادہ اپنے فرائض کے ساتھ تلاوت، ذکر و اذکار کے ساتھ ان نوافل نماز کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان